بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کا آج ہم 10واں سبق کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں فعل ماضی اور مضارع اور کچھ نکات تعلیم لرننگ ٹپس. پھر جو ہم کہہ دیں خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس کو مسلسل دیکھ رہے ہوں، الحمدللہ اب تک کی کلاسوں میں ہم نے تقریباً 107 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 24,000 بار آتے ہیں، اور اس سبق سے بھی ہم 24 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 2,000 بار آتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے، اعوذ دیکھیے ہم نے سیکھا تھا پچھلے سبق میں فعل فعلو فعلہ فعلو فعلو فعل وہ فعل افعل تفعل تفعل اب فعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں کا ہو، یہاں کا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہوگا فعلت، یہ اعوذ افعل اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اتنا لمبا چوڑا ترجمہ جو اردو میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. افعل میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح. برب الفلق صبح کے رب کی. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. برب الفلق رب الفلق کی پناہ میں، یعنی صبح کے رب کی پناہ میں. کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر، شر سے، من کا مطلب سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. من کا مطلب سے، من شر شر سے. ما خلقا، ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا. ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا. جو اس نے پیدا کیا یعنی جو چیزیں اس نے پیدا کی اس کے شر سے. اس نے شر پیدا کیا اس کے شر سے نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. جو اس نے پیدا کیا اس شر سے پناہ مانگ رہا ہے، مخلوق کے شر سے. من شر ما خلق، من شر ما خلق میں ساری مخلوق آ گئی. ایک اللہ دوسری مخلوق، بچا کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد 3 شرور کا خاص ذکر کیا گیا ہے. ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. ومن شر ومن شر ومن شر، و یعنی اور، من سے، ومن شر اور شر سے. ومن شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد. یہ 3 شرور ہے. اذا اذا بھی ہے اس کے اندر. یہ 3 شرور تو معلوم ہو گیا. پہلا کون سا شر ہے؟ اور ہم نے کہا من شر ما خلق میں سارے شرور آ گئے. اب 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. ومن شر غاسق، غاسق یعنی اندھیرا، اندھیرے کے شر سے. اذا وقت جب وہ چھا جائے یا جب وہ گہرا ہوتا جائے، بیکمز انٹینس. دیکھیے رات جب گہری ہوتی جاتی ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں اور شر کی چیزیں. تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ان شرور سے. اور یہ رات ہر رات آتی ہے، یہ چیز ہر رات آتی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات، اور شر سے النفاثات یعنی کیونکہ مارنے والی. یا بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک نفوس، النفوس النفاثات ہے، یعنی کیونکہ مارنے والے نفس، یعنی جادوگر ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال کیونکہ مارنے والیوں کے شر سے. کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ خود آواز اس کی پھونک والی ہے. نفاثات سے کتنی پھونک ہے نا؟ چلو یاد رکھیے آپ. نفاثات پھونک مانا بلوئنگ. اوکے، کیونکہ مارنے والیاں، جیسے مسلمہ مسلمات، نفاثہ نفاثات، رائٹ.
ان کے مارنے والوں کے شر سے. کہے میں فی العقد گروہوں میں یا گوٹھیوں میں گانٹھوں میں ناٹس میں. ہم کہتے ہیں شادی کا عقد نکاح. عقد نقشل ناٹ ہے, شادی کی گرہ ہے عقد. دیکھیں عقدہ سنگولر ہے, عقد پلورل ہے. گروہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر یعنی جادوگروں کے شر سے. ومن شر حاسد اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد جب وہ حسد کرے. ہم نے اس سے پہلے رول دیکھا حسدہ کا مطلب حسد کیا, جاء کا مطلب آیا, وقدہ کا مطلب چھا گیا. لیکن اس سے پہلے اذا آئے تو وہ حال مستقبل مضارع بن جاتا ہے یا حال مستقبل کا معنی دیتا ہے. جب وہ چھا جائے, جب وہ حسد کرے. اب ہم کچھ اہم الفاظ دیکھتے ہیں جس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. مین کا مطلب کیا ہے اور من کا مطلب کیا ہے, اس سے پہلے ہوتا تھا جو یا کون. اوکے, اب ہم دیکھ رہے ہیں من تو ہم کو یاد ہے سے, اور من الشیطان, من یعنی سے, شیطان سے. من اور ماں کیونکہ من شر ما خلق آیا ہے تو ماں, اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر کے 2 سوال یاد رکھیے. پہلا سوال کیا ہے, من ربک, کون ہے تیرا رب. اور دوسرا سوال ما دینک, کیا ہے تیرا دین. ما یعنی کیا, ما یعنی کیا. ویسے من کو ہم نے کہا بہترین یاد رکھنے کے لیے ذریعہ, آپ انگلش کا ہو یاد رکھیں اگر آپ کو انگلش آتی ہے. ہو آر یو, آپ کون ہیں. شروع میں ہو آیا تو مطلب کیا ہوگا, کون. آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے, میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملا تھا. ہو بیچ میں آئے تو جو ہے. من ربک, کون ہے تیرا رب. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کو سیکھے. تعلم سیکھے قرآن کو, وعلمہ اور سکھا اس کو. من بیچ میں آئے جو, شروع میں آئے کون, بیچ میں آئے جو. ماں کا ترجمہ انگریزی کا لفظ لیجیے واٹ. واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسک می ٹو ڈو, میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. اگر واٹ شروع میں آئے تو کیا ہوگا, واٹ آر یو ڈوئنگ. بیچ میں آئے, آئی ایم ڈوئنگ واٹ ہی آسک می ٹو ڈو, میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. تو واٹ شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو. عربک میں ماں ایسا ہی ہے, شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو. اور اس تسلسل کو یاد رکھیے بہت دلچسپ. من شروع میں آئے تو کون, بیچ میں آئے تو جو. ماں شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو. کیفا شروع میں آئے تو کیسے, بیچ میں آئے تو جیسے. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بہرحال آگے سیکھیں گے آپ. ایک اور ماں کا معنی ہے جو بہت اہم ہے اور وہ ہے نہیں. بعد میں ماں جو ہے قرآن کریم میں 2000 سے زیادہ بناتا ہے. 2000 بہت قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ کو کام چلانے کی عربک چاہیے تو فی معافی میں کام چل جائے گا. سمجھے, یا عرب ورڈ میں فی معافی, فی یعنی ان دیر ہے اس میں, معافی اس میں نہیں ہے. فی اپنی جگہ, ماں یعنی نہیں, ماں یعنی نہیں. تو ایک معنی اس طرح یاد رکھیں گے, فی معافی, فی ہے معافی نہیں ہے. ماں ایک معنی ہے نہیں اور دوسرا معنی ہے واٹ. واٹ شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو. اردو میں ہم کہتے ہیں ماتحت, جو آپ کے تحت ہو, نیچے ہو, اسسٹنٹ ہو, ماتحت. ٹھیک ہے, یعنی ماں یعنی جو. اب ہم آتے ہیں سورہ فلق کو اپنی زندگی میں لانے کی کچھ بات کرنی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, مخلوق کے شر سے پناہ لینے میں. اس میں 3 شروع کا خاص طور پر ذکر ہوا, اندھیرا, جادوگر اور حاسد. اندھیرا, جادوگر, حاسد. تینوں میں کیا خاص ریلیشن ہے ایک پہلے سے, آپ نے سوچا کبھی تینوں میں کیوں ذکر ہوا ہے خاص. ایک پہلو تینوں میں کامن یہ ہے کہ تینوں جب کام ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا.